بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اس دنیا میں مطلب سے ملنے والے کیا جانے کہ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے کہیں بہتر ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ استاد کے سامنے احترام میں نگاہ جھکانے والے ہمیشہ سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیل فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ بنا آواز کے رونا اس دنیا میں بڑا دردناک ہوتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔
कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक से तन्हाई की मजबूती समझें। वो आजमाता ही ऐसी चीज़ों से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती हैं ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प में तुम्हें अल्लाह से मिला दे। सब्र करो इस नियत से कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, फिर देखना वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। रब को राजी करो क्योंकि ये दुनिया तो किसी से राजी नहीं होती। इस दुनिया में दुआ नजर नहीं आती लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें अदा करी यानी फज्र और असर तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमालों से नहीं। हम चाहकर भी किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में धोखे की खूबियां भी खामियों से भी बदतर होती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं बल्कि जहन के फितूर से खराब होते हैं। लोग एहसास नहीं करते बल्कि एहसान करते हैं। इस दुनिया में जो लोग कील बनकर चुभने लगे तो उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। थककर भी रुकना नहीं चाहिए वरना दूसरे आपको रोनते हुए गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि यकीन रखो मुझ पर क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी हूँ जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस दुनिया की सबसे गलीज और सबसे बदतरीन आवाज़ औलाद की है जो बदलहजी और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इस्लाह और दोस्त को आजमाते रहना चाहिए क्योंकि कहीं वक्त पर ये दोनों धोखा ना दे जाएं। वालिदैन का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती क्योंकि हम लोग अपनी नियत लोगों से छिपा सकते हैं पर उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। इस दुनिया में किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देखो, फिर देखना तुम उसकी हकीकत जान जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और वो है आप खुद। हम सब मुश्किल काम करने से घबराते हैं, हालांकि आसानियाँ मुश्किल काम करने से ही पैदा होती हैं। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। इश्क़े इलाही जब हद से गुज़र जाता है तो इंसान पूरी दुनिया भूल जाता है। तौबा और इस्तग़फ़ार उस रबड़ की तरह है जो अपने किए गए गुनाहों को मिटा देती है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो एक बात याद रखिए कि इम्तिहान के दरमियान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। जो चीज़ें किसी को मुकद्दर में ज़्यादा मिल जाती हैं वो ज़ाय ही होती हैं, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन तुम्हारे रब को अगर पसंद आ जाए तो वो दोज़ख तुम पर हराम कर देता है। ये खुश्क पत्ते बता देते हैं कि यहाँ ज़वाल सबको आता है। खुश अखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर आएगी। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं
کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ انسان کو اتنا کسی چیز نے نہیں تھکایا جتنا اس کو اس کے خیالات نے تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ طوفانوں میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جایا کرتی ہیں۔ اس دنیا میں یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ایک طرفہ ہی صحیح، کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھے تو دریا بن جائے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، کیونکہ ضروریات، زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتی ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر مجھ پر یقین کرو، کیونکہ میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ ایک بار درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے، کیونکہ جب کوئی مجھ پر پتھر مارتا ہے تو میں اسے بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ اس دنیا میں محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، کیونکہ وہ تمہیں ویران کنووں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص ہمسفر ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، لیکن ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ کوشش کریے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کون کون برداشت کر رہا ہے۔ وقت کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، کیونکہ دن بگڑتا ہے، سنورتا ہے اور اسی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور اس کی کمی پوری کرنا دونوں الگ الگ بات ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کسی کی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور یہی بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور تھی۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں
اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی
ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک